بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ٹپ دیتا ہوں جس پر عمل کر کے آپ عزت، سکون، کام اور کاروبار میں دیر پا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، سچ بولنا شروع کر دیں، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ کیا کہا؟ آپ کو پہلے پتا تھا؟ جی، میں آپ کے ساتھ ریفریش کر رہا ہوں۔ ایکچولی سچ اور جھوٹ بولنے کی بنیاد جو ہے والدین وہ بچپن میں رکھ دیتے ہیں بچے کے۔ بچے کو اسکول جانے میں دیر ہو جائے، چھٹی ہو جائے تو والدین اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں کہ کون سا جھوٹ بولنا ہے، کون سا بہانہ پیش کرنا ہے۔ اس سے وقتی طور پر تو بچے کو مشکل سے ہم نکال لیتے ہیں، البتہ ایک بڑی خامی اس کی شخصیت میں ہم ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے بچوں سے کام کروانے کے لیے کہتے ہیں یہ کام کر دو، چاکلیٹ لے کر دوں گا۔ کام ہونے پر جب بچہ چاکلیٹ کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ یا ہم کہتے ہیں کون سی چاکلیٹ؟ کون سی چاکلیٹ؟ اس سے ایک چیز تو ہوتی ہے کہ ہماری عزت تو چلی جاتی ہے اس کی نظروں میں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے کہ جھوٹ بول کر کسی سے کام کیسے لیا جا سکتا ہے۔ اور جس بچے کی ماں سچ بولنے کی تلقین کرتی ہے وہ بچہ بڑا ہو کر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح میں سوچتا ہوں کیا جھوٹا بندہ بڑا بزنس مین بن سکتا ہے؟ جب آپ جاپان، جرمنی کی بنی ہوئی گاڑیاں خریدتے ہیں اور آپ کے وہ معیار پر پورا اترتی ہیں تو آپ اس کی خوبیوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس طرح ان کا کاروبار ترقی کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سڑکوں پر ٹویوٹا، مرسڈیز، ہونڈا، سوزوکی یہ بھاگ رہی ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو کاروبار میں 2 نمبری یا ملاوٹ کا درس دیتے ہیں اور ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ جھوٹ کامیابی کا زینہ ہے، اگرچہ یہ حقیقت ہم خود بھی نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں بتانے میں کامیاب ہو سکے ہیں کہ جھوٹ کے کچے گھڑے کے ساتھ دریا عبور نہیں کیا جا سکتا، منزل نہیں ملتی۔ میں جب اپنے کاروباری حضرات کے ساتھ کبھی بیٹھنا ہوتا ہے تو مجھے سننے میں ملتا ہے یار چونا لگا دیا، گولی دے دی، ٹوپی پہنا دی، دوسروں سے پیسے نکلوانا کون سا آسان کام ہے یار، یہ فن ہے، جھوٹ ایک فن ہے۔ اسی سلسلے میں حفیظ طائف فرماتے ہیں یہ 2 اشعار۔ اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی۔ اور نتیجہ بھی وہ بتاتے ہیں۔ سچ میرے دور میں جرم ہے، عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے رہروی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی۔ اگر ہم کاروبار میں، زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں، کیونکہ جھوٹ پر ہم بڑے کاروبار کی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے بڑا پیارا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث کسی بندے کے پاس ہے، وہ بڑا سفر کر کے اس بندے کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن جب اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ جولی اٹھا کر، خالی جولی، اپنے گھوڑے کو اپنی طرف بلا رہا ہے تو وہیں سے واپس آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو اپنے جانور سے جھوٹ بول رہا ہے وہ مجھ سے کیسے سچ بولے گا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں نے ہر فیلڈ میں ترقی کی۔ اگر سے سچ بہت عام ہے، سچ بولنا چاہیے، لیکن الفاظ کا چناؤ بڑی احتیاط کے ساتھ کریں۔ میں نے کئی دفعہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار میں تو منہ پہ سنا دیتا ہوں،
کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، نہیں یار مسلمان دل آزاری نہیں کرتے. جو بات کہنی ہے وہ اچھے الفاظ سے بھی کہی جا سکتی ہے. جیسا کہ فرض کریں آپ کی آنٹی یا چچی کوئی آپ کے پاس آتی ہے عید یا کوئی کسی تہوار پر تیار ہو کے آتی ہے اور آپ سے پوچھتی ہے کیسی لگ رہی ہوں. بھلے وہ چڑیل لگ رہی ہوں مت کہیے گا، کہ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں. لیکن اگر میک اپ تھوڑا سا لائٹ کر لیں تو اور پیارے لگیں گے. مسئلہ حل ہو گیا نا. اسی طرح میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ سر ہم کون سا فیلڈ اختیار کریں، سائنس میں جائیں، ٹیکنالوجی میں جائیں، بزنس میں جائیں، پالیٹکس میں جائیں یا اینکر پرسن بن جائیں. میں فوراً نہیں ان کو کہہ دیتا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ ذہین نہیں ہیں، آپ کے مارکس اس قابل نہیں ہیں. کیونکہ مجھے ایک سائیکولوجسٹ کے طور پر خوب اندازہ ہے کہ والدین اور اساتذہ کے الفاظ بندے کو توڑ بھی دیتے ہیں اور جوڑ بھی دیتے ہیں. الفاظ بہت اچھی طرح استعمال کریں. میں ان بچوں کی رجحان کو دیکھتا ہوں وہ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، پھر اس کے مطابق ان کو مشورہ دے دیتا ہوں. کیونکہ مشورہ امانت ہے اور امانت ہم کو صحیح طرح پہنچانی ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولنا. ہاں جی، آخر میں میری بیگم کہتی ہے شاید آپ لیٹتے اور سو جاتے ہو. میں کہتا ہوں میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں سچ بولنے کی، اور مجھے چیزیں یاد نہیں رکھنا پڑتی کہ کس سے کیا کہا، کس کو کیا کہا. وہ کچھ یہ سوچے گا، یہ کر کے دیکھ لیں رات کو نیند آسان ہو جائے گی. اس مبارک مہینے سے ایک کام شروع کر لیا اگر ہم نے تو انشاءاللہ میرا ماننا ہے ہماری زندگی چینج ہو جائے گی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تھا کہ صرف ایک بات بتائیں جو میں کر سکوں، تو آپ نے کہا تھا جھوٹ چھوڑ دیں. تو میری بھی آپ سے یہ گزارش ہے، جھوٹ چھوڑ دیں. انشاءاللہ پھر اپنی زندگی میں سکون، چین، عزت، شہرت سب کچھ آپ کو ملے گا. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر.